اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم انی باعث الیکم اخی وابن عمتی مسلم ابن عقیل من اہل بیتی. صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. شب شہادت جناب مسلم بن عقیل سفیر حسینی، آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں، اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جو ہے وہ ہدایت کے لیے رکھا ہے لوگوں کی، اور پہلا جو انسان بنایا اسی کو ہادی بھی بنایا، تاکہ یہ نہ کوئی کہہ سکے کہ صاحب میں تھا اور اس وقت کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا. تو ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ نے شروع ہی سے رکھا ہے، اور اس کے لیے کہ یہ سلسلہ ہدایت صحیح سے چلے نبیوں کو عصمت دی ہے، اس نے معصوم بنایا ہے تاکہ کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو سکے ان کے پیغام میں جو وہ لائے ہیں کہ صاحب کیسا لائے ہوں گے، کتنا لائے ہوں گے، یہی تھا کہ نہیں تھا. اس لیے انہوں نے معصوم، ان کو جو ہے وہ معصوم بنایا اللہ نے. اور دوسری بات یہ رکھی ہے کہ ان کا رابطہ بھی اپنے سے رکھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہیں بھیج دیا اور بس بات ختم ہو گئی کہ اب جو مرضی ہو تم کرو، ایسا بھی نہیں ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہارے ہی جیسا ہوں، رسول کہتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. تو معصوم بنایا ہے تاکہ سلسلہ ہدایت صحیح سے چل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے جو ہے وہ رابطہ اور کنیکشن جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ رکھا ہے. ان سے جو رابطہ رکھا گیا ہے وہ کئی طرح کا ہو سکتا ہے. رابطہ جو آدمی ایک دوسرے سے رکھتا ہے، ایک مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ آئے نبیوں سے بات کرنے کے لیے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا. انہیں زمین پہ بھیج دیے اور اللہ چلا آئے ادھر سے، چونکہ ایک دوسرے سے رابطے کا طریقہ یہی ہے، یا تو یہ ادھر جائے یا وہ ادھر آئے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ آئے نبی سے بات کرنے کے لیے زمین کے اوپر، چونکہ اس کے لیے جسم ماننا پڑے گا کہ اللہ کے کوئی بدن ہے، کوئی جسم ہے. اور اگر جسم مان لیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، وہ کہاں پھر خدا رہ پائے گا، چونکہ وہ محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہو جاتا ہے وہ خدا جو ہے وہ نہیں رہتا ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آئے، لہذا یہ تو ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی وہاں جائے، جب بھی کوئی کام ہو، جب بھی کوئی بات ہو تو یہ وہاں جائے. تو یہ ناممکن تو نہیں ہے، لیکن بہت مشکل ہے کہ بھئی ہر چیز پہ ادھر نبی جائے. سے احترام بھی جاتا رہے گا، وہ بات کم ہو جائے گی، جتنا زیادہ آنا جانا ہوگا اتنا ہی وہ بات بھی ختم ہو جائے گی. ہاں اگر کبھی کوئی خاص حکم دینا ہوگا تو وہ بلا لے گا، اور پھر اس کے بلانے کا آپ جانتے ہیں کہ اچھا انتظام کرے گا. جیسا کہ شب معراج جو ہے وہ رسول اکرم کو بلایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو اپنی گاڑی بھیجی تھی، اپنی سواری بھیجی تھی، اپنا آدمی بھیجا تھا، اور پھر شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ لے گیا. تو ایک تو طریقہ یہ ہے. تو وہ تو آ نہیں سکتا، یہ ہر بار جا نہیں سکتے. تو پھر اس نے جو رابطہ کیا ہے لوگوں سے، وہ کیسے کیا ہے؟ نبیوں سے. نبیوں سے جو اللہ کا رابطہ ہے وہ کیسے ہے؟ تو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ،
الا وحین، 4 طریقے بتاتا ہے کہ اپنے نبی سے وہ کیسے رابطہ کرتا ہے۔ اللہ کسی سے بات نہیں کرتا، وما کان اللہ لبشر، مگر اس کے 4 طریقے ہیں نبیوں سے بات کرنے کے۔ الا وحین، پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے اس سے اپنا رابطہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ وحی کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ وحی کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی چیز جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، الہام جسے ہم کہتے ہیں، الہام ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ اوحینا الیہ، مثلا جناب نوح کے لیے ہم نے ان کے اوپر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری نظروں کے سامنے ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، مثلا وہ جو کشتی بنانے کا حکم تھا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے وحین، کہ وہ وحی جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور یہ جانوروں تک کے اوپر بھی ہو سکتا ہے الہام، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ اوحینا الی النحل، ہم نے اوحا ربک الی النحل، تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کے اوپر، تو یہاں کوئی الگ سے تھوڑے بھیجا تھا، وہ الہام مثلا جو ہے وہ کر دیا۔ تو اللہ جو رابطہ کرتا ہے نبیوں سے، ایک طریقہ کیا ہے؟ یہ وحی کا۔ یا اوحینا الی ام موسیٰ، مادر موسیٰ کے اوپر وحی کی، تو یہ وحی کیا تھی؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ دل میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ جو نبیوں سے رابطہ رکھتا ہے ایک طریقہ، الا وحین، ایک وحی کا طریقہ۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ او من وراء حجاب، یا وہ پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے۔ اب یہاں ایسا نہیں کہ کوئی پردہ لٹکا ہوا اور اس کے پیچھے نہیں، وہ پردے میں لٹکا ہوا کا مطلب یعنی جس چیز میں بھی چاہتا ہے اپنی آواز پیدا کر دیتا ہے۔ من وراء حجاب، ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز میں بھی چاہتا ہے اپنی آواز پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ کے لیے کوہ طور پر ہوئی کہ نہیں، کہ جناب موسیٰ گئے اور صاحب جو ہے وہ اس درخت سے کیا ہے وہ جو ہے وہ آواز آئی، انی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں۔ اگرچہ وہ پورا واقعہ ابھی کچھ دنوں پہلے تفسیر میں گزرا ہے، پورا واقعہ گزرا ہے، کیسے ہوا، کہاں سے آ رہے تھے، کیا ہوا، وہ سب ہوا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے وحی کا، ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ آواز پیدا کر دیتا ہے کسی بھی چیز میں، درخت میں پیدا کر دی، کسی بھی چیز میں آواز پیدا جو ہے وہ کر دی۔ تیسرا طریقہ جو مفسرین نے من وراء حجاب سے ہی لیا ہے وہ ہے خواب میں، خواب میں وحی آنا، خواب دیکھنا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، وہ ہمارے والا خواب نہیں ہوتا کہ کھانے میں نمک زیادہ اگر کھا لیا ہے تو رات کو پانی پانی چیخ رہے ہیں کہ پیاس لگ رہی ہے صاحب، یا جو ہے وہ پانی پانی دیکھ رہے ہیں خواب میں صاحب، وہ ہمارے، یا دن میں ادھر ادھر کی باتیں کر لی تو رات کو وہی بڑبڑا رہے ہیں، وہی منہ سے نکل رہا ہے، وہی سب چل رہا ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ من وراء حجاب کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خواب میں نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ بھی وحی کا ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سے بڑھیا مثال کیا ہوگی؟ یہ دن جو چل رہے ہیں کیا ہے؟ انی ارا، جناب ابراہیم، انی ارا فی المنام میں انی اذبحک کا، جناب ابراہیم نے یہی تو کہا تھا، انی ارا فی المنام، میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، انی اذبحک کا، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ حکم ہے اور یہ خواب میں آیا ہے، مگر نبی کے لیے کیا ہے؟ یہ وحی کی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے۔ تو 3 طریقے ہو گئے، وحین جیسے جناب نوح وغیرہ کو ہوئی، من وراء حجاب یعنی کہ اس کے پیچھے سے آواز پیدا ہو جانا، یا خواب میں وحی کا جو ہے وہ آ جانا۔ چوتھا طریقہ جو اللہ اپنے نبیوں سے رابطہ کرتا ہے، او یرسل رسولا، کہ وہ کسی کو بھیجتا ہے، وہ جو بیچ میں کوئی میسنجر، کوئی پیغمبر، یرسل رسولا یعنی نبی اور اللہ کے درمیان میں کوئی ایک ہوتا ہے جو ادھر کا پیغام لا کے اللہ کی طرف سے لیتا ہے اور ان تک جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ 4 طریقے ہیں اللہ کا جو رابطہ جو ہے وہ نبی سے ہوتا ہے۔ یہ جو چوتھا طریقہ ہے یہ زیادہ ہے، یعنی کسی کو بھیجنا کہ بھائی جاؤ یہ لو اور یہ جو ہے وہ پہنچا دو۔ اس کے بھی مفسرین کہتے ہیں 4 طرح سے ہوتا ہے یہ بھی۔ ایک مرتبہ تو خود مثلا وہ فرشتہ جو ہے جو لے کے آتا ہے وہ نبی کے دل میں ڈال دیتا ہے وہ بات، مثلا وہ جو فرشتہ آتا ہے، مگر ہے وہ بیچ میں ہی، اللہ ڈائریکٹ نہیں، فرشتہ لاتا ہے۔ جیسے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، ان روح القدس نفخ فی روحی،
روح قدس یعنی جبرائیل نے میری روح میں یہ ڈالا، میرے دل میں یہ ڈالا، کیا کہ انسان اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے. تو اب یہ فرشتہ ہے بیچ میں، مگر کیا ہے، یہ ڈالتا ہے. ایک طریقہ یرسل رسولن کا ہے. دوسرا یرسل رسولن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ فرشتہ آتا ہے مگر وہ دکھائی نہیں دیتا، آواز ہوتی ہے صرف. اور کہتے ہیں کہ یہ سخت ترین مرحلہ ہوتا ہے وحی کا نبی کے اوپر. رسول اکرم کے لیے ملتا ہے کہ جب یہ طریقہ یعنی جب اس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی تو سردیوں میں بھی پسینے آ جاتے تھے رسول اکرم، سردیوں میں بھی پسینے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. اور اگر آپ سواری پہ ہوتے تھے اور یہ وحی نازل ہوتی تھی اس طرح کی تو کہتے کہ سواری اچانک خود بخود بیٹھ جاتی تھی. تو یرسل رسولن میں ایک یہ ہوا. تیسرا یرسل رسولن میں یہ ہے کہ فرشتہ آتا ہے مگر وہ اپنی اصلی صورت میں آتا ہے، یعنی جیسا بنایا جیسی اس کی اصل صورت ہے ویسے ہی آیا. بھئی اللہ کا یہ پیغام ہے، وہ آ کے بیٹھ گیا. اب جیسے جناب جبرائیل 60,000 مرتبہ رسول اکرم پہ آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، لیکن صرف 2 مرتبہ اصلی صورت میں آئے ہیں. کچھ چیزیں بٹھاتے رہیے گا ذہن میں. 60,000 مرتبہ وہی لے کے آئے ہیں لیکن 2 مرتبہ اصلی صورت میں آئے ہیں، بس. ایک طریقہ ہی. تیسرا طریقہ یہ ہو گیا. چوتھا طریقہ، فرشتہ آتا تو ہے لیکن وہ اپنی صورت میں نہیں آتا، وہ کسی اور کی صورت میں آتا ہے. جیسے جناب جبرائیل زیادہ تر جو رسول اکرم کے پاس آتے تھے وہ جناب دحیہ کلبی کی جو ہے وہ صورت میں آتے تھے. دحیہ کلبی کون تھے؟ رسول اکرم کے صحابیوں میں تھے اور ان کے رضاعی بھائی تھے. رضاعی بھائی کا مطلب یعنی اسی ماں کا دودھ انہوں نے بھی پیا تھا جس ماں کا دودھ جو ہے وہ رسول اکرم نے پیا تھا. برادر رضاعی، وہ دودھ والا بھائی، وہ ان میں سے تھے. بہت خوبصورت تھے. رسول اکرم نے سن 7 یا 8 ہجری میں روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس بھیجا تھا ان کو اپنا جو ہے وہ نامہ بر اور پیغمبر بنا کے. تو زیادہ تر جناب جبرائیل رسول اکرم کے پاس جو آتے تھے وہ داہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے. جناب ابوذر کا گزر ہوا، دیکھا کہ رسول اکرم باتیں کر رہے ہیں داہیہ قلبی سے، ایسے ہی گزر گئے. جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، وہ تھے جناب جبرائیل، تو جناب جبرائیل نے رسول اکرم سے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ابوذر مجھے سلام کرتے تو میں جواب دیتا، انہیں کیا ہوا بغیر سلام کیے جو ہے وہ نکل گئے. اور یا رسول اللہ جب یہ آئیں تو ان سے پوچھنا کہ یہ کون سی دعا پڑھتے ہیں کہ یہ فرشتوں میں آسمان والوں میں بہت زیادہ مشہور ہے. اور جناب جبرائیل تو اپنا کام کر کے چلے گئے. جناب ابوذر آئے تو آپ نے پوچھا ابوذر تم نے سلام نہیں کیا، تم ادھر سے گزرے، اور وہ جبرائیل تھے. یا رسول، وہ شرمندہ ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں نے تو سوچا داہیہ قلبی بیٹھے ہیں اور آپ ان سے باتوں میں مشغول ہیں، کیوں ڈسٹرب کروں، ابھی مناسب نہیں ہے کہ سلام کروں اس طرح، تو میں اس لیے گزر گیا. کہا نہیں بھائی وہ جبرائیل تھے. اور سنا یہ تو بتاؤ وہ کون سی دعا پڑھتے ہو کہ تم آسمان والوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ مشہور ہو. تو یہ جو یرسل رسولا میں یہ فرشتہ کبھی دل میں ڈالتا ہے، کبھی جو ہے وہ آواز کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی دوسروں کی صورت میں آتا ہے اور کبھی جو ہے وہ خود اپنی صورت میں آتا ہے. لیکن یہ والا جو رابطہ ہے نبیوں سے یہ زیادہ ہے کہ فرشتے کا آنا اور کسی دوسرے کی صورت میں آنا، جیسے جناب جبرائیل جو ہے وہ دوسروں کی صورت میں جو ہے وہ آتے تھے. یہ یرسل رسولا ہے، اس کے ذریعے سے زیادہ رابطہ جو ہے وہ ہوا ہے. تو اللہ نے نبیوں کے درمیان میں رابطے کے لیے اسے چنا اور اب اس نے سوچا کہ کسے بناؤں بیچ کا رابطہ، تو اس میں فرشتے کو ڈھونڈا ہے. دیکھو آپ کسی کو نہیں بنا. فرشتے کو کیوں ڈھونڈا؟ لا یاسونا ما امر اللہ بے، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس میں کچھ گڑبڑ نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں وہ. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے وہ انجام دیتے ہیں. تو ملک کو ڈھونڈا ہے رابطے کے لیے. اور ملک میں بھی کسے ڈھونڈا ہے؟ سید الملائکہ کو ڈھونڈا ہے. سید الملائکہ کو ڈھونڈا ہے اپنے نبیوں سے رابطے کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے پتہ نہیں کدھر کو جا رہا ہوں میں، مگر میں جا رہا ہوں ادھر کو جدھر مجھے جانا ہے. سید الملائکہ کو جو ہے وہ ڈھونڈا ہے رابطے کے لیے. میں اصل میں قاصد پہ آ رہا ہوں، سفیر پہ آ رہا ہوں. سفیر ہے نا جناب مسلم بن عقیل، قاصد ہے نا وہ، تو میں اصل میں قاصد وہاں سے لانا چاہتا ہوں.
تو ملک کو چنا، عام ملک نہیں، سید الملائکہ کو چنا، جناب جبرائیل کو چنا کہ وہ اللہ اور نبیوں کے درمیان میں کیا کرے، میسنجر ہو، وہ پیغام جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ پہنچائے۔ اور جناب جبرائیل صرف رسول اکرم پر نہیں نازل ہوتے تھے، سارے نبیوں پہ یہی آتے تھے، لیکن وہی لے کے یہی جاتے تھے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہودیوں کا ایک گروہ رسول اکرم کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے آئیں گے اگر ہمارے کچھ سوالوں کے جواب دے دیا آپ نے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سوال کرو، اگرچہ تو مکار تھے شروع سے ہی، مگر ٹھیک ہے سوال کرنا ہے پوچھو۔ کہا ہم ایمان لے آئیں گے۔ کہا یہ بتائیے آپ کی نیند کیسی ہے، آپ کس طرح سوتے ہو، چونکہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کی نیند دوسروں سے الگ ہے۔ آپ نے کہا ہاں، میں جب سوتا ہوں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے، یعنی مجھے سب پتا ہوتا ہے کیا چل رہا ہے کیا۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیے بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس میں مرد کا حصہ کتنا ہوتا ہے اور عورت کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ چونکہ مرد اور عورت سے دونوں سے مل کے بنتا ہے، تو مرد کا حصہ کتنا ہوتا ہے، عورت کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا جو حصہ ہے اس سے ہڈیاں بنتی ہیں اور نسیں بنتی ہیں، رگیں بنتی ہیں۔ عورت کا جو حصہ ہوتا ہے اس سے گوشت بنتا ہے، اس سے جو ہے وہ خون بنتا ہے، اس سے بال بنتے ہیں، اس سے ناخون بنتے ہیں۔ صحیح عورت کا حصہ ہے، کہاں یہ بھی بالکل صحیح ہے، اس سے جو ہے وہ بال اور ناخون بنتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نانا ماموں پہ چلا جاتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چچا وغیرہ پہ چلا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ مرد و عورت دونوں سے مل کے بنتا ہے، تو اس میں کبھی کبھی ماموں کی مشابہت آتی ہے، اگرچہ ننیال والے تو ہمیشہ یہی کہیں گے اور ددیال والے بھی ہمیشہ یہی کہیں گے، اس پہ ننیال والے تو یہ کہیں گے تو بھائی صاحب اس پہ گیا ہے فلاں پہ گیا ہے، ددیال والوں سے پوچھو گے تو وہ اسی پہ لگا دیں گے، تو ادھر کو گیا ہے ادھر کو گیا۔ اچھا وہ نہ ابا پہ گیا نہ اما پہ گیا، وہ پہلے یہاں دیکھ لو یہیں کا ہے بھی یا ادھر پہ ہی جوڑ لو ادھر ادھر۔ تو کہا ننیال اور ددیال میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ مرد عورت سے مل کے بنتا ہے، لہذا جب مرد کا نطفہ عورت کے نطفے کے اوپر غالب آ جائے تو چچاؤں کی شباہت آتی ہے، اور جب عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پہ غالب آ جائے تو ماموؤں کی شباہت آتی ہے۔ دونوں نطفوں سے مل کے بنتا ہے، لیکن اگر ادھر کا زیادہ ہے تو شباہت ادھر کی ہے، اور اگر عورت کا وہ ہے تو شباہت جو ہے وہ ماموؤں سے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ کہا یہ بات بھی صحیح ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ بتائیے آپ کے اوپر وحی کون لاتا ہے؟ دیکھیے تو رسول اکرم نے کہا میرے اوپر جو وحی لاتا ہے وہ جبرائیل امین ہے۔ اوہ بس تو ہم اب آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ کہا کیوں بھائی؟ کہا جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، جبرائیل سے تو ہماری دشمنی ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بہانہ تو ڈھونڈ ہی رہے تھے کوئی، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی من کان عدوا لجبرائیل اے میرے رسول قول ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے، اور اس کے بعد کی جو دوسری آیت ہے اس میں کہا گیا گویا وہ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ کافروں کا دشمن ہے، یعنی ایسے لوگوں کو کافر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ کہا تو پھر وہی کون لائے گا؟ تو تم ہمیں مان لو گے؟ کہا میکائیل لاتے، تو وہ فرشتے رحمت ہیں۔ کہا تو جبرائیل میں کیا ہے؟ کہا نہیں اصل میں ہماری قوموں کے اوپر جو عذاب آیا نا یہی لے کے آتے تھے وہ عذاب کی خبریں کہ صاحب ان کے اوپر یہ عذاب۔ یاد ہے نا وہ جناب لوط تک بھی جاتے ہوئے تو جناب ابراہیم کے پاس یہ جناب جبرائیل وغیرہ اور وہ فرشتے ہی تھے۔ تو اللہ اپنے نبیوں سے جو رابطہ کرتا ہے نا وہ فرشتے کے ذریعے سے، فرشتے میں بھی سید الملائکہ کے ذریعے سے، یعنی جناب جبرائیل کے ذریعے سے، سارے نبیوں سے رابطہ ہی رہا۔ بس اس سوال کا ایک سوال اس کا جواب اور بات آگے کو لے جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ جبرائیل ہی کو کیوں بنایا قاصد؟ جناب جبرائیل کو قاصد کیوں بنایا، میسنجر کیوں بنایا؟ کون سی بات ہے ان کے اندر، کون سی خوبی ہے ان کے اندر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں جو ہے وہ قاصد بن سکتے ہیں، سفیر بن سکتے ہیں، پیغام لانے والے بن سکتے ہیں؟ تو کچھ تو ہوگا۔ جب ہم قرآن مجید میں جاتے ہیں سورہ تکویر کو پڑھتے ہیں تو جناب جبرائیل کی کچھ صفتیں بیان ہوئی ہیں سورہ میں، اور ان میں سے کیا کیا ہے؟ مثلا انہ لقول رسول کریم، جناب جبرائیل کی پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ صفتیں وہ ہیں کہ جو ایک میسنجر میں ہونی چاہیے۔
جو ایک قاصد میں ہونی چاہیے. انہ لقول رسول کریم. پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کریم ہونا چاہیے، کرم اس کے اندر پایا جائے، اس کے اندر کیا ہو؟ کرم پایا جائے. دوسری چیز ذی قوت، وہ طاقتور ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ طاقتور ہونا چاہیے. عند ذی العرش مکین، وہ اللہ سے بہت نزدیک ہونا چاہیے. تو جناب جبرائیل سے نزدیک کون ہوگا؟ مقرب بارگاہ جو ہے وہ کہے جاتے تھے. اچھا، چوتھی صفت مطاعن، ان کی لوگ اطاعت کرتے ہو، ان کی اطاعت ہوتی ہو، مطاع ہو وہ. تو ظاہر سی بات ہے اگر مطاع نہ ہوتے تو سید الملائکہ کیسے ہوتے؟ سید الملائکہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ جو ہے کوئی ان کی اطاعت کرے. پھر کیا ہے؟ پانچویں صفت امین ہو، امانت دار. یہ 5 صفتیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. میں ان کی وضاحت کرتا ہوں. رسول اکرم نے جناب جبرائیل سے کہا، اللہ نے بڑے اچھے القاب سے پکارا ہے بھائی آپ کو، تو بڑی اچھی اچھی صفتیں آپ کو دی ہیں. آپ تو بتاؤ اپنی قوت اور امانت کے بارے میں مجھے بتاؤ کیا ہے. اپنی قوت اور امانت کے بارے میں مجھے بتاؤ. کہا آپ جاننا چاہتے ہیں میری طاقت اور قوت کیا ہے؟ کہا جب اللہ نے حکم دیا کہ قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کر دو، قوم لوط کے اوپر عذاب نازل کر دو، تو میں گیا اور کہا وہ 7 بستیوں میں تھے، 7 بستی تھی، ہر آبادی میں 2 لاکھ لوگ رہتے تھے. اور کہا میں وہاں گیا اور کہا میں نے ان 7 بستیوں کو زمین کے 7 طبقوں سے، یعنی نیچے سے بالکل 7ویں طبقے سے اپنے پروں کے اوپر اٹھا لیا. 7 بستیاں ہیں، ان 7 کو 7 زمین کے 7 طبق سمیت اپنے پروں کے اوپر اٹھا لیا. اور میں اتنا چلا جتنا لوگ 500 سال میں چلتے ہیں، یعنی اتنا اونچے گیا. یہاں تک کہ اتنا اونچے پہنچا کہ وہ جو اس کے اوپر وہ جانور تھے ان کی آوازیں جو ہیں وہ اہل آسمان نے سنی، اتنے اونچے پہ تھا. اور کہا رات بھر ایسے ہی رہا اور صبح کو میں نے انہیں پلٹ دیا. لیکن میری طاقت کا یہ عالم ہے کہ مجھے ان کا ذرا سا بھی بوجھ کا احساس نہیں ہوا. 7 طبق اٹھا لیے زمین کے، اور صاحب اس پہ اتنی آبادی اور جانور اور کیا پوری رات لیے کھڑا، صبح کو پلٹ دیا اور مجھے احساس تک نہیں ہوا ان کے وزن کا. یہ ہے میری طاقت کا. اور امانت کا، امانت تو یہ ہے آپ جانتے ہیں اللہ نے جو مجھے دیا آپ تک پہنچانے کے لیے، نہ میں اس میں کمی کی ہے اور نہ میں نے اس میں جو ہے وہ زیادتی کی ہے. اور رسول اکرم کے لیے جس کو بھیجا گیا وہ ایسا تھا. یہاں کہنے کو دل کرتا ہے ایک جملہ کہ تو جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے وہ خود کیسا ہوگا. جناب جبرائیل کو جب یہ صفات ان کے اندر ہے تو وہ کیسا ہوگا. یقیناً اگر پہلی صفت کو دیکھیں کریم، تو ان کا کرم تو ایسا ہے کہ بڑے بڑے کریم ان کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے تیار ہو. اگر ان کی طاقت و قوت کے بارے میں بات کی جائے رسول اکرم کی، تو امیر المومنین جیسا بہادر آدمی یہ کہتا ہے کہ جب جنگ شدید ہوتی تھی تو ہم رسول کے پاس آ کے پناہ لیا کرتے تھے. جب جنگ شدید ہوتی تھی تو ہم کہاں لیتے تھے؟ وہاں آ کے پناہ لیتے تھے. اور کہا صاحب اللہ سے نزدیک ہونا، اللہ سے نزدیک جو ہے وہ رسول اللہ سے زیادہ کون جو ہے وہ اللہ سے جو ہے وہ نزدیک ہو سکتا ہے. اور پھر مطاعن، اطاعت، جن کی اطاعت کو واجب جو ہے وہ قرار دیا گیا ہو، ان کی اطاعت اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کو جو ہے واجب قرار دیا گیا. اور امین، اور آپ دیکھو ان کی امانت کے بارے میں کفار و مشرکین ان کی امانت کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں قتل کرنے کے اوپر تیار ہیں مگر اپنی امانت کی طرف سے پریشان نہیں ہیں. شب ہجرت قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے مگر کسی نے یہ نہیں کہا پہلے امانتیں تو لے لو. اس کا مطلب یہ ہے وہ اتنا یقین رکھتے ہیں رسول کو چاہے کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ہماری امانتوں کو کچھ نہ ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو جو قاصد بنتا ہے نا اس کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے، کریم ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے،
اللہ سے نزدیک ہونا چاہیے، مطاع ہونا چاہیے، یعنی اس کی اطاعت جو ہے وہ کرتے ہوں، امین جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور ایسا آدمی جو ہے وہ ایسے ملک کو جو ہے وہ نبی کے اور اپنے درمیان میں رابطہ بنایا۔ اب رسول اکرم کے بعد یا رسول اکرم کو ایک قاصد کی ضرورت پڑتی ہے، وہی کی رسول اکرم کو جب قاصد کی ضرورت پڑی تو ان کے سامنے تو سارا نمونہ تھا بھائی، اللہ نے ان کے اور اپنے درمیان میں جو قاصد کے صفات بیان کیے تھے، اب جب رسول کو ضرورت پڑی تو رسول کو بھی یہ دیکھنا۔ رسول اکرم کو حکم ہوا کہ سورہ برات پہنچا دو۔ رسول کے سامنے ساری صفات تھی، انہیں ڈھونڈ رہا تھا، امت کے اوپر نگاہ ڈالی، ان میں کریم کون ہے، ان میں صاحب طاقت کون ہے، ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ کون ہے، ان میں کون ہے جس کی لوگ اطاعت کرتے ہوں، ان میں کون ہے جو سب سے امین ہو۔ امت کے اوپر نگاہ ڈالی، کوئی نہیں دکھائی دیا سوائے علی کے۔ ایک امیر المومنین کی ذات تھی، وہ تمام صفات عصمت تک، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، عصمت سے لے کر، اور یہ پانچوں صفات جو جبرائیل میں تھی، ایک قاصد میں تھی، وہ سب علی میں جو ہے وہ ملی۔ کریم کیسا ہے؟ نماز کی حالت میں تو انگوٹھی دے دیتا ہے، کریم تو ایسا ہے۔ صاحب قوت کیسا ہے؟ صاحب طاقت کیسا ہے؟ جبرائیل کی طاقت تو آپ نے سن لی تھی نا، لیکن یہی جبرائیل کہتے ہیں کہ جب جنگ خیبر ہوئی اور امیر المومنین جنگ خیبر کے لیے نکلے، سامنے مرحب تھا، تو مرحب جانتے ہیں کیا کیا پہنے ہوئے تھا؟ سر کے اوپر خود پہنے ہوئے تھا، اسے خود کہتے ہیں، وہ لوہے کا ہوتا ہے، مگر وہ اس کا لوہے کا نہیں تھا، اس نے پتھر میں سوراخ کرا رکھا تھا اور اسے جو ہے وہ رکھا تاکہ تلوار اثر ہی نہ کرے، اور پھر جو ہے وہ زرہ پہن رکھی تھی لوہے کی، اور پھر گھوڑے کو بھی لوہے سے جو ہے وہ لاد رکھا تھا۔ لیکن جب امیر المومنین مقابلے کے لیے گئے اور چند تلواروں کی رد و بدل ہوئی، اور اس کے بعد امیر المومنین نے جو تلوار ماری تو پہلے تو وہ خود کٹا، سر کٹا، وہ جو زرہ ورا بدن پہ پڑی ہوئی تھی وہ کٹی، گھوڑا جو لوہے سے بھرا ہوا تھا وہ کٹا۔ دیکھیے سر سے چل کے تلوار کہاں پہنچی؟ زمین تک پہنچی۔ کہتے ہیں کہ حکم خدا و جبرائیل، جاؤ اپنے پروں کو علی کی تلوار کے نیچے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ جبرائیل امین آئے اور اپنے پروں کو تلوار کے نیچے رکھ دیا۔ تلوار بڑی ہلکی ہو چکی ہے، پتھر کاٹا ہے، سر کاٹا ہے، جسم کاٹا ہے، لوہے کاٹتی ہوئی زمین تک پہنچ رہی ہے، جبرائیل کے پر بیچ میں آ گئے ہیں۔ وہ کہ جو کل یہ کہتا ہے میں نے 7 بستیوں کو اپنے پروں پہ رکھ کے اتنی اونچائی پہ لے گیا تھا، مگر مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا، علی کی تلوار کا وزن کا احساس مجھے ہوا ہے۔ اس کو اس وقت احساس نہیں ہوا، لیکن علی کی تلوار جو اتنی ہلکی ہو چکی تھی اس کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ تو امت میں جب کسی کو قاصد بنانا ہوا تو بھائی کسے دیکھا جائے؟ کریم دیکھا جائے، صاحب قوت دیکھا جائے، رسول سے نزدیکی دیکھی جائے۔ کہ نفس رسول اگر کوئی ہے تو وہ صرف علی ہے۔ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون۔ مطاع جس کی اطاعت ہوتی ہو تو امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے۔ امام تبھی تو ہوتا ہے جب لوگ پیروی کرتے ہوں۔ اور اب آخری صفت امین۔ امین کیسا امین ہے؟ آپ یہ دیکھیں، کفار و مشرکین کی نظر میں اگر کوئی امین ہے تو وہ رسول ہیں، رسول کی نظر میں اگر کوئی سب سے بڑا امین ہے تو وہ علی ہے، اور اس کی گواہ شب ہجرت ہے۔ امانتیں علی کے پاس رکھ دی، اگر ایک بھی امانت میں خیانت ہو جاتی، رسول کی پوری زندگی میں جو ٹائٹل ملا تھا امین ہونے کا وہ سب خراب ہو جاتا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امانت جو ہے وہ کس درجے تک ہے۔ لہذا اللہ نے جب قاصد بنایا تو جبرائیل کو بنایا، رسول نے جب سورہ برات بھیجنی ہوئی امت پہ نگاہ ڈالی تو علی کے علاوہ کوئی نہیں دکھائی دیا جس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ لیکن کمال کی بات تو یہ ہے، ساری صفتیں علی میں دیکھی، بھیج رہے ہیں ابو بکر کو، لے بھائی تو لے جا، اور وہ چل بھی پڑا۔ کبھی کبھی آدمی ایسے تکلف میں بھی کہہ دیتا ہے یار
اچھا وہ چل بھی پڑا، مگر اب دیکھو نکلا ہی تھا کہ حکم آ گیا، لا یبلغیہا الا انت اور رجل منکا، اے میرے رسول یا آپ جائیے یا وہ جائے گا جو آپ سے ہوگا، بلا لاؤ بھائی واپس۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ صفت علی میں دیکھی تھی، ابو بکر کو بھیجا کیوں؟ ابو بھیجا ہی کیوں؟ کہ میں یہی تو بتانا چاہتا تھا کہ لوگ دیکھیں کہ جو میری زندگی میں چند آیتیں پہنچانے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ میرے مرنے کے بعد میرا جانشین کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مرنے کے بعد میرا جانشین کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا قرآن کیسے پہنچائے گا جو چند آیتیں نہیں پہنچا سکتا؟ تو قاصد کیسا ہونا چاہیے؟ بس میں ختم کی بات، قاصد کیسا ہونا چاہیے؟ جبرائیل امین جیسا، جو اللہ اور رسول کے درمیان میں قاصد بنا۔ قاصد کیسا ہونا چاہیے؟ علی کی طرح، جنہیں رسول نے سفیر بنایا، قاصد بنایا، جاؤ یہ سورج جو ہے وہ پہنچا دو۔ امیر المومنین کے بعد امام حسن کی باری آئی، امام حسن کی شہادت ہوئی، امام حسن کے بعد امام حسین کی باری آئی، امام حسین کی باری آئی، اور آپ دیکھو 67 ہجری، اور 67 ہجری میں معاویہ مر گیا، بیعت کا مطالبہ ہوا، امام نے بیعت سے انکار کر دیا، 28 رجب کو مدینہ چھوڑ دیا، مکے آ گئے۔ لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ بھائی فرزند رسول نے تو مدینہ چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ یزید نے بیعت کے لیے کہا تھا، آپ نے تو منع کر دیا۔ مکے میں آ گئے، مکہ ایسی جگہ ہے جہاں چاروں طرف سے لوگ آتے تھے، سب جگہ پتہ چل گیا کہ فرزند رسول یہاں ہیں۔ کچھ لوگ ویسے ملنے آ گئے، کوفے کے لوگوں کو پتہ چلا، وہ لوگ پہلے سے پریشان تھے معاویہ سے اور یزید سے، اور ان کا کیا اچھا ہوتا فرزند رسول یہاں جاتے، خط لکھنا شروع کیے۔ خطوں کی تعداد 12,000، 18,000، 22,000، ابن کثیر نے 40,000 تک لکھی ہے، 40,000 تک خط آئے ہیں، سب کے مضمون الگ الگ۔ فرزند رسول آ جائیے ہم پریشان ہو چکے ہیں، فرزند رسول آ جائیے ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، فرزند رسول آ جائیے ہمارے یہاں کے پھل وغیرہ سب پک چکے ہیں، سب چیزیں تیار ہیں، آپ آ جائیے۔ یہاں تک لکھا کہ فرزند رسول اگر آپ نہیں آئے تو ہم رسول سے شکایت کریں گے۔ 22,000 لوگوں کے اس کے اوپر جو ہے وہ دستخط تھے، وہ جو خطوط گئے ہیں 22,000 لوگوں کے دستخط۔ اور اب امام حسین نے سوچا کہ کوفے خود نہ جا کر قاصد بھیجا جائے، بس سفیر بھیجا جائے، قاصد بھیجا جائے، قاصد ایسا ہو کوفے والے بھی قبول کرے اور مجھے بھی قبول ہو، چونکہ ایسا نہ ہو کہ صرف میں تو مانتا ہوں وہ لوگ نہ مانے، یا وہ لوگ مانتے میں نہ مانوں۔ امام حسین کے پاس مکے میں اس وقت 80 لوگ تھے، اب 80 لوگوں کے اوپر نگاہ ڈالی اور کہا ان میں سے قاصد کسے بناؤں؟ امام حسین تو جانتے ہوں گے نا کہ قاصد کیسا ہونا چاہیے، قاصد کی صفات کیا ہے؟ ان 80 لوگوں میں اگر امام حسین کی نظر ٹھہری تو مسلم ابن عقیل کے اوپر، کیا جناب مسلم ابن عقیل میں وہ صفات ہیں جو جبرائیل میں پائے جاتے تھے؟ کیا مسلم ابن عقیل میں وہ صفات ہیں جو امام علی میں پائے جاتے تھے؟ اللہ اکبر! آپ دیکھو کریم کیسے کریم ہے، ایسے ہی نہیں نگاہ ٹھہری امام حسین کی جناب مسلم کے اوپر، آپ کریم ہیں۔ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ کی اگر پرورش ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے، امام حسن اور امام حسین کے ساتھ ہوئی ہے، آپ کے کرم اور شرافت کے اوپر اس سے بڑی دلیل نہیں دے سکتا کہ اگر وہ شریف نہ ہوتے، وہ کریم نہ ہوتے، علی جیسا کریم اپنی بیٹی نہ دیتا، علی جیسا کریم اپنی بیٹی نہ دیتا، تو صفت کرم بھی پائی جاتی ہے۔ ذی قوہ، صاحب طاقت اور قوت، کہتے ہیں کہ 4 لوگ شجاعت میں مشہور تھے اس وقت، 2 معصوم اور 2 غیر معصوم، معصومین میں امام حسین اور امام سجاد، اور غیر معصوم میں جناب عباس اور مسلم بن عقیل، یہ 4 لوگ جو ہیں وہ شجاعت میں مشہور تھے اس وقت۔ اور نزدیک امام حسین سے اگر کوئی نزدیک اگر ہے تو وہ چچا زاد بھائی ہیں ان کے، ان سے نزدیک اور جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو چاہے بہادری قوت دیکھیں، چاہے جو وہ نزدیکی دیکھیں، جنگ صفین میں امام جب فوجوں کو سامنے لاتے تھے تو داہنی طرف جناب مسلم بن عقیل ہوتے تھے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ۔
اور صاحب جو ہے وہ اگر مطاع دیکھنا ہو اطاعت ان کی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو جب کوفے گئے تھے 18,000 لوگوں نے آپ کی جو بیعت کی تھی، مطاع تھے تبھی تو اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور امین، امین تو آپ امام حسین کے اس قول سے اندازہ لگا سکتے ہیں جس میں آپ نے کہا انی باعث الیکم، میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ کسے بھیج رہا ہوں؟ اخی، اپنے بھائی کو، وابن عمی، میرے چچا زاد بھائی کو، ثقتی، جو میرا بھروسے مند ہے، مسلم ابن عقیل من اہل بیتی، جو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو جو صفات ایک قاصد میں ہونے چاہیے وہ کس میں پائے گئے؟ جناب مسلم ابن عقیل میں پائے گئے۔ اور اب جناب مسلم ابن عقیل سفیر حسین بن کے کوفے میں آئے، اور آپ دیکھو لوگوں نے 18,000 مشہور ہے۔ جناب مختار کے گھر میں ٹھہرے ہیں آپ پہلے، 40 دن آپ نے ماحول دیکھا ہے، جناب مسلم ابن عقیل نے 40 دن ماحول دیکھا ہے، اور جب دیکھ لیا کہ نہیں لوگوں میں ایک وہ ہے کہ امام آئے، تب آپ نے وہ خط لکھا تھا۔ لیکن ادھر جو معاویہ کے لوگ تھے کوفے کے اندر، انہوں نے جو ہے وہ اس کو یزید کو خط لکھ دیا کہ اگر کوفہ چاہتے ہو، نعمان بن بشیر جو تمہارا گورنر ہے یہ بڑا نرم ہے، یہاں کسی سخت آدمی کو بھیجو۔ تو پھر اس نے ابن زیاد کو جو بصرے کا گورنر تھا اسے کوفے بھیجا۔ لوگ تو انتظار کر رہے تھے، لوگوں کو پتا تھا کہ امام کو خط لکھا گیا ہے اور امام آتے ہوں گے، اور ایک دن یہ مکار نجف کے راستے سے کوفے میں داخل ہوا۔ لوگوں کو لگا کہ امام حسین آ رہے ہیں، چونکہ نقاب ڈالے ہوئے تھا، اور لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں میں شور مچ گیا، امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں، اور فرزند رسول مبارک ہو، اور فرزند رسول ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور نعرے لگاتے لگاتے، اور یہ آگے آگے اور مجمع پیچھے پیچھے دارالامارہ پہنچ گیا۔ جب دارالامارہ پہنچا تب اس نے جا کے نقاب اٹھائی، اور اب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو ابن زیاد ہے۔ اور اس وقت اس نے 2 جملے کہے، ایک میں ڈرایا اور ایک میں لالچ دیا۔ اس نے لالچ دیتے ہوئے کہا کہ میرا تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اگر تم جو ہے حکومت کے لیے کوئی نقصان نہ بنو تو میں تمہیں مال بھی دوں گا، حکومت میں شریک بھی کروں گا، لیکن پھر ڈرایا بھی، لیکن اگر تم یزید کی مخالفت کرو گے تو پھر میں تمہیں سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اور اب وہ جو 40,000 تھے گھٹ کے 40 بھی نہ رہے۔ جناب مختار کے گھر سے نکل کے آپ ہانی کے گھر چلے آئے جناب مسلم، اس نے پتہ لگا لیا، جناب ہانی کو بلوا لیا، ان کو بہت مارا، بلکہ مشہور ہو گیا کہ ان کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اس نے ان کو زندان میں ڈال دیا تھا۔ اور اب حالت یہ ہو گئی کہ جناب مسلم جو ہے ہانی کے گھر سے بھی نکل آئے، جناب ہانی کے، اب یہ نہیں تھا کہ کہاں ٹھہرے، کہتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں آپ جو ہیں وہ ادھر ادھر گلیوں میں ٹھہرے تھے، ایک جگہ پیاس لگی اور ایک دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے، کہتے ہیں ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ نکلی باہر، اس نے کسی کو دروازے پہ دیکھ کے پوچھا، بیٹھے ہوئے دیکھ کے، یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا سکتی ہو؟ تو کہتے ہیں کہ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، وہ گئی اور پانی لے کے آئی، پانی پیا، کچھ دیر کے بعد جب پھر آئی تو دیکھا پھر بیٹھے، اور اس نے پلٹ کے کہا تم ابھی گئے نہیں ہو، ابھی یہاں بیٹھے ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے ایک عجیب سا جملہ کہا، آپ نے کہا میں کہاں جاؤں، میں غریب ہوں اس شہر میں، میرا کوئی گھر نہیں ہے میرا کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، سفیر سے۔ کہتے ہیں کہ توآ جو محب اہل بیت تھی، جیسے ہی اس نے یہ جملے سنے اور کہا آقا میرے گھر میں تشریف لائیے، تو کہتے ہیں جناب مسلم ابن عقیل کو گھر لے گئی، اور اس کا بیٹا جو ابن زیاد کے یہاں کام کرتا، جب وہ آیا اس نے گھر کا ماحول بدلا ہوا دیکھا، تو ماں نے سمجھا کہ شاید اگر میں اسے بتاؤں اسے رحم آ جائے گا، اور اس کو بتا دیا کہ ہمارے گھر میں جناب مسلم ابن عقیل جو ہے وہ مہمان ہے۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ بولا، لیکن صبح ہی جا کے اس نے دربار میں شکایت کر دی، مسلم ہمارے گھر ہیں۔ کہتے ہیں کہ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو 70 آدمی کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا کہ ان کو گرفتار کر کے لاؤ۔ جیسے ہی جناب مسلم کو پتہ چلا آپ تو آ کے گھر سے باہر آ گئے، تو آنے کہا آقا باہر کیوں ہو جاتے ہیں؟ کہا میں نہیں چاہتا نامحرم میری وجہ سے تیرے گھر میں داخل ہو جائے اور تیری بے پردگی ہو۔ میں کہوں گا مسلم تو آ کی بے پردگی کا اتنا خیال کر رہے ہو، ارے یہی کوفہ ہوگا، زینب و کلثوم ہوں گی جن کو بے پردہ کیا جائے گا،
اللہ اکبر. کہتے جناب مسلم لڑتے ہوئے باہر آئے, 70 لوگوں کے قبضے میں نہیں آ رہے تھے. محمد بن اشعث نے ابن زیاد کو لکھا اور فوج بھیجو. اس نے کہلوایا ایک آدمی کے لیے کتنی فوج چاہیے؟ تو اس نے پلٹ کے کہا ارے یہ کوفے کے بقال سے نہیں, یہ بنی ہاشم کے فرد سے جنگ ہو رہی ہے. اور عزیزو اس کے بعد بھی دھوکہ دیا گیا, ایک گڑھا کھودا گیا, اس کو خس و خاشاک سے بھر دیا گیا. جناب مسلم جنگ کرتے ہوئے جب وہاں پہنچے اس گڑھے میں گر گئے. لوگوں نے حملہ کر کے جناب مسلم کو گرفتار کر لیا اور ایک مرتبہ دارالامارہ میں لے کے آئے, دربار میں لے کے آئے. جناب مسلم نے سلام نہ کیا تو لوگوں نے پلٹ کے کہا ارے تم نے امیر کہہ کے سلام نہ کیا. ایک مرتبہ آپ نے پلٹ کے کہا میرا امیر حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ابن زیاد نے کہا ارے اگر تم کچھ بھی کر لو مگر اب تمہیں بخشا نہیں جائے گا. حکم دیا چھت پہ لے جاؤ, گردن اڑا دو. اللہ اللہ, جیسے ہی جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا, ایک مرتبہ آپ نے مکے کی طرف انگلی کر کے کہا آقا السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول. ارے کوفہ نہ آئیے, کوفہ آپ کے لیے تیار نہیں ہے, یہ آپ کے خون کا پیاسا ہے. اللہ اللہ, ادھر سر تن سے جدا ہوا, جناب مسلم کے پاؤں میں پیڑیاں باندھی گئی اور اس کے بعد کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.